اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن الا الذین ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم والہنا والہکم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون وقالوا لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارک عنکبوت جو قرآن مجید کا 29 نمبر کا سورہ ہے اس کی 5 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آیت کے نشانات 46 تا 50۔ 46 آیت کا ترجمہ یہ ہے اور تم اہل کتاب سے مناظرہ نہ کرو مگر بہتر طریقے سے سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظلم کے مرتکب ہوئے ہیں، اور کہہ دو کہ ہم اس کتاب پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے اور اس کتاب پر بھی جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ ولا تجادلوا اہل الکتاب، یعنی اس آیت کے شان نزول کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے چونکہ یہ آیت مکی ہے۔ مکے میں اہل کتاب کے ساتھ بحث و مناظرے کی نوبت نہیں آئی تھی، ممکن ہے۔ گزشتہ آیات میں گزشتہ اقوام کے حالات بیان ہوئے تو اہل کتاب و مومنین میں قرآن کے وحی ہونے کے موضوع پر بحث چل گئی ہو اور اہل کتاب یہ الزام عائد کر رہے ہوں کہ یہ قرآن ہماری کتابوں سے اقتباس ہے۔ اس احتمال پر آیت 48 قرینہ ہے جس میں فرمایا آپ لکھتے پڑھتے نہیں تھے کہ تورات و انجیل سے اقتباس ہو سکے۔ اس آیت میں یہ حکم آیا کہ اہل کتاب سے بحث و مناظرہ کریں تو احسن طریقے سے کریں، احسن اخلاق اور احترام و آداب کے دائرے میں رہ کر کریں۔ حسن گفتار سے دوسرے فریق کا دل آپ کے نزدیک ہو جاتا ہے، آپ کی بات سمجھنے کے لیے دل کے دریچے کھل جاتے ہیں، آپ کے حسن گفتار سے وہ آپ کی بات سننے اور سمجھنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، جبکہ بد کلامی سے دل میں نفرت آ جاتی ہے، نفرت سے دل کے دریچے بند ہو جاتے ہیں جس سے آپ کی منطق، دلیل اور برہان کے لیے اس کے دل میں کوئی جگہ نہیں ملتی۔ اسلام انسانی دعوت کا حامل ہے۔ اس دعوت میں انسان دوستی، دوسروں سے ہمدردی رکھتا ہے۔ آپ دوسروں کو حق کی طرف بلا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ان سے ہمدردی ہے۔ ان سب باتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے بحث کریں تو پیار و محبت کے ساتھ کریں۔ الا الذین ظلموا منہم، جو آپ کے ساتھ گفتگو اور بحث میں اعتدال سے کام نہیں لیتے، اخلاق و عادات کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں، ان کے ساتھ حسن گفتار مؤثر نہیں ہے، نرمی کو وہ کمزوری سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے حسن گفتار کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے علاج بالمثل ہونا چاہیے۔ آیت کہتی ہے کہ وقولوا آمنا بالذی انزل الینا، اس جملے میں اصول مناظرہ کا ایک بنیادی اصل بیان ہوا ہے کہ کسی سے اگر مناظرہ کرنا ہو تو اختلافی مسائل پیش کرنے کی بجائے فریقین میں مشرکات کو زیر بحث لایا جائے، پھر بحث اس بات پر ہو کہ اس قدر مشرکات پر کون سا فریق قائم ہے۔ چنانچہ تورات و انجیل کو ہم سب مانتے ہیں۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُ وَاحِدٌ، یہاں قدر مشترک یہ ہے کہ مسلمان اور اہل کتاب دونوں کا معبود ایک ہے، دونوں ایک ہی معبود کی عبادت کرتے ہیں۔ اب بحث اس بات پر ہونی چاہیے کہ دونوں فریقوں میں سے کون سا فریق اس کی عبادت کرتا ہے اور کون سا فریق ہے
جو ایک ہی معبود کی عبادت سے انحراف کا شکار ہو گیا۔ پھر آیت نے کہا کہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم دونوں اس ایک معبود کو تسلیم کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ایک معبود کو تسلیم کر کے اس کے احکام اپنانے اور اسے اپنی حیات کا حصہ بنانے میں کون سا فریق کامیاب ہے۔ مناظرے میں مد مقابل کو قریب کرنے کا طریقہ کس قدر مشترک کو موضوع بحث بنانا ہے۔ آیت نمبر 47 کا ترجمہ یہ ہے، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے، بس جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بھی بعض اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور صرف کفار ہی ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں۔ آیت نے کہا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، جس طرح دیگر انبیاء علیہ السلام پر ہم نے کتاب نازل کی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کتاب نازل کی ہے۔ یہ سلسلہ انبیاء علیہ السلام کی تسلیم شدہ روایت ہے، کوئی انوکھی چیز نہیں ہے۔ پھر آیت نے کہا کہ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، اس بنیاد پر کہ یہ سلسلہ انبیاء علیہ السلام کی ایک کڑی ہے، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن وہی کتاب ہے جس کی پیشین گوئی ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ پھر آیت نے کہا کہ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، ان لوگوں میں سے کچھ ایمان لاتے ہیں۔ اشارہ مشرکین کی طرف ہے کہ مشرکین میں سے کچھ ایسے ہیں جو اسے اللہ کی کتاب سمجھ کر اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ پھر آیت نے کہا کہ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اس قرآن کی آیات کا انکار وہ لوگ کرتے ہیں جو حق چھپاتے اور باطل کا پرچار کرتے ہیں، خواہ وہ مشرک ہوں یا اہل کتاب ہوں۔ آیت نمبر 48 کا ترجمہ یہ ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی اسے اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو اہل باطل شبہ کر سکتے تھے۔ اگر مشرکین نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے اور لکھتے دیکھ لیا ہوتا تو انہیں شکوک و شبہات پیدا کرنے کا بہانہ مل جاتا کہ یہ قرآن وہی نہیں ہے بلکہ دوسری کتابوں سے ماخوذ ہے۔ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر الزام عائد کیا، آپ کو سحر زدہ کہا گیا۔ آیت نے کہا کہ اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، سورہ بنی اسرائیل قرآن مجید کے 17 نمبر کا سورہ، اس کی آیت نمبر 47 میں ارشاد ہوا، یہ ظالم کہتے ہیں تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی کی پیروی کرتے ہو معاذ اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر و کذاب بڑا جھوٹا کہتے تھے۔ وقال الکافرون ھذا سحر کذاب، یہ سورہ صاد قرآن مجید کا 38 نمبر کا سورہ، اس کی آیت نمبر 4 میں ارشاد ہوا، اور کفار کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا جادوگر ہے معاذ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون و کاہن کہتے تھے۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، سورہ طور قرآن مجید کا 52 نمبر کا سورہ، اس کی آیت نمبر 29 میں ارشاد ہوا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہے اور نہ مجنون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے تھے، وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، سورہ صافات قرآن مجید کا 37 نمبر کا سورہ، اس کی آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوا، اور کہتے تھے کیا ہم ایک دیوانے شاعر کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ یہ الزام بھی عائد کیا کہ آپ کو کوئی عجمی تعلیم دیتا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، سورہ نحل قرآن مجید کا 60 نمبر کا سورہ، اس کی آیت نمبر 103 میں ارشاد ہوا، اور بالتحقیق ہمیں علم ہے کہ یہ لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں اس شخص کو ایک انسان سکھاتا ہے، حالانکہ جس شخص کی طرف یہ نسبت دیتے ہیں اس کی زبان اعجمی ہے اور یہ قرآن تو واضح عربی زبان میں ہے۔ اس طرح ہر الزام عائد کیا، لیکن ان الزامات میں یہ الزام شامل نہیں کہ آپ کو لکھنا پڑھنا آتا ہے، اس قرآن کو دوسری کتابوں سے پڑھ کر بنایا ہے، بلکہ ایک جگہ تو مشرکین نے اپنے الزام میں کہا ہے یہ اگلوں کی داستانوں کو لکھواتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ لکھتا ہے۔ وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فهي تملی علیہ بکرۃ واصیلا، قرآن مجید کا 25 نمبر کا سورہ فرقان ہے، اس کی آیت نمبر 5 میں ارشاد ہوا،
اور کہتے ہیں مشرکین کہ یہ قرآن پرانے لوگوں کی داستانیں ہیں جو اس شخص نے لکھوا رکھی ہیں اور جو صبح و شام سے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے اور پڑھتے تو مکے کے ناخواندہ معاشرے میں جہاں پوری آبادی میں صرف 17 افراد کو لکھنا آتا تھا، یہ بات نمایاں طور پر معلوم ہوتی اور آج کل کے معاندین کی بنسبت مکے کے معاندین کو اس الزام کی زیادہ ضرورت تھی۔ واضح ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سیاہی کی لکیروں کو نہیں پڑھتے تھے جو انسانوں کی کھینچی ہوئی ہیں، کیونکہ آپ کا علم ان سے ماورا تھا۔ آپ لوح محفوظ کی تحریریں پڑھ کر آئے تھے۔ یہ دوسری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تحریروں کو بھی پڑھ اور لکھ سکتے تھے۔ قرآن میں امکان اور صلاحیت کی نفی نہیں ہے، بلکہ وقوع کی نفی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کتابوں کے محتاج نہ تھے، لہذا انہیں پڑھنے کا کبھی اتفاق نہ ہوا، نہ یہ کہ پڑھنے سے معذور تھے۔ آیت نمبر 49 کا ترجمہ یہ ہے کہ بلکہ یہ روشن نشانیاں ان کے سینوں میں ہیں جنہیں علم دیا گیا ہے، اور ہماری آیات کا انکار وہی کرتے ہیں جو ظالم ہیں۔ یہ قرآن کسی بشر کا ساختہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک واضح اور کھلا معجزہ ہے۔ اس معجزے کی جائے نزول و ظہور ان ہستیوں کا سینہ ہے جنہیں علم دیا گیا ہے۔ یہ معجزہ ان لوگوں سے مربوط نہیں ہے جنہوں نے کسی انسانی مکتب میں بشری علم حاصل کیا ہے۔ علم حاصل کرنا اور ہے اور علم دیا جانا اور ہے۔ جو لوگ بشری مکتب میں علم حاصل کرتے ہیں وہ نہایت محدود ہوتا ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کا معلم ایک محدود انسان ہوتا ہے، لیکن جنہیں علم دیا گیا ہے ان کا معلم اللہ تعالیٰ ہے جس کا علم غیر محدود ہے۔ پھر آیت نے کہا کہ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ، یہ لوگ کس قدر اپنے آپ سے ناانصافی کر رہے ہیں جو ایسے واضح معجزات کا انکار کر کے اپنے آپ کو ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں۔ قرآن ایک ایسا روشن معجزہ ہے جو سینہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہر ہوتا ہے۔ آیت نمبر 50 کا ترجمہ یہ ہے کہ اور لوگ کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئیں؟ کہہ دیجئے نشانیاں تو جس اللہ کے پاس ہیں، اور میں تو نشانیاں تو بس اللہ کے پاس ہیں اور میں تو صرف واضح طور پر تنبیہ کرنے والا ہوں۔ وقالو یعنی مشرکین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصا موسیٰ علیہ السلام، دم مسیح علیہ السلام کی طرح کوئی معجزہ پیش نہیں کرتے۔ وہ مذاق کے طور پر کہتے تھے یہ کیسا رسول ہے جس کے پاس کوئی معجزہ نہیں ہے۔ وہ قرآن کو اعتنا میں نہ لاتے تھے اور اسے معجزہ قبول نہیں کرتے تھے۔ قل، قرآن نے کہا انما الآیات عند اللہ، کہہ دیجیے معجزہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہ ہر زمانے کے عصری تقاضوں کے مطابق معجزہ از خود دیتا ہے، تمہارے روز کے اور ہر شخص کے مطالبے پر نہیں دیتا، کیونکہ جو لوگ معجزہ بغیر اس بات حجت چاہتے ہیں ان کے لیے وہ معجزہ کافی ہے جو اللہ نے از خود اپنے رسول کے ہاتھ ظاہر فرمایا ہے۔ عصا موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے لیے کافی معجزہ تھا، لیکن ان لوگوں نے اسے جادو کہہ کر ٹھکرا دیا۔ پھر آیت نے کہا وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، واضح اور یہ واضح طور پر تنبیہ کرنے کے لیے جو معجزہ درکار تھا وہ اللہ تعالیٰ نے از خود پیش فرما دیا، وہ قرآن ہے، لیکن اسے تم نے ٹھکرا دیا جادو خود ساختہ داستان کہہ کر۔ کس زمانے کے لیے کس قسم کا معجزہ دینا ہے اس کا فیصلہ حق اللہ کے پاس ہے۔ انما الآیات عند اللہ، اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس معجزے سے جس کو قرآن کہتے ہیں فائدہ اٹھائیں۔ اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔